السلام علیکم اسٹوڈنٹس، استاد کمپیوٹر اکیڈمی میں خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹ، آج سے ہم ایک سیریل سٹارٹ کرتے ہیں جس میں ہم کلاس 9 اور کلاس 10 کے کمپیوٹر سائنس کو ڈسکس کریں گے۔ جو ٹیکسٹ بک ہے اس کے اندر جتنے بھی میٹیریل ہیں وہ پراپر میں ڈسکس کروں گا، اور جتنے بھی ٹائٹل ہے سب ٹائٹل ہیں تو اس کے اندر جتنے بھی کمپلیکس ٹرمز ہیں اس کو میں ہائی لائٹ کر کے ایکسپلین کروں گا۔ تو یہ چیپٹر 1 ہے، پروگرامنگ ٹیکنیک یا یونٹ 1 ہے، اور کمپیوٹر سائنس جو 10th کلاس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ انٹروڈکشن کی طرف آتے ہیں کہ اس میں موسٹلی کیا کیا ہوگا، یعنی اس بک میں موسٹلی ہم کیا کور کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سبجیکٹ موسٹلی دو ایریا پہ فوکس کرتے ہیں، امپورٹنٹ جو ایریاز ہوتے ہیں، جو کہ جتنے بھی آپ کا ٹیکسٹ ہوگا بک کا وہ ان چیزوں پہ میٹیریل کنسسٹ ہوگا۔ فرسٹ جو ہے اٹ ریویو دا فریم ورک ود وچ کمپیوٹر سائنس اینڈ دا اسٹڈی آف الگورتھم اینڈ ڈیٹا اسٹرکچر مسٹ بی پیٹ۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یعنی ہم ایک فریم ورک بنائیں گے یا ایک فریم ورک کا ریویو کریں گے، یا ایک ماڈلز ہوتے ہیں جس کے اندر جو کمپیوٹر سائنس ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جب ہم الگورتھم، یہ ایک ٹیکنیک ہے، یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، اور ڈیٹا اسٹرکچر کہ یہ دونوں کون سے فریم ورک میں پیٹ ہو سکتے ہیں، جو کہ ہمیں بعد میں پرابلم سالونگ کا یوزفل ٹیکنیک ہمارے لیے مددگار ثابت ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی سب سے پہلا یہ ہے کہ ایک فریم ورک ہوتے ہیں جو کمپیوٹر سائنس کا ہے، اور اس کے اندر ہم الگورتھم اور ڈیٹا اسٹرکچر جو پیٹ اس میں ہوتے ہیں۔ اور یہ الگورتھم یا ڈیٹا اسٹرکچر ہم کیوں یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ the reason why we need to study this topic and how understanding this topic help us to become better problem solver۔ یعنی ان دو ٹیکنیک سے ہم ایک پرابلم کو آسانی سے اور بہتر طریقے سے سالو کر سکتے ہیں، الگورتھم سے اور ڈیٹا اسٹرکچر سے۔ یہ دونوں آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہم نے دو امپورٹنٹ ایریا کی بات کی تھی، تو سب سے پہلا تو یہ ہو گیا کہ ایک فریم ورک ہے اور اس کے اندر یہ تین چیزیں ہیں۔ دوسرا یہ ہے وی ریویو دا کانسیپٹ آف فلو چارٹ، یعنی ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ فلو چارٹ کیا ہے اور اس کو یوز کیوں کرتے ہیں لوگ۔ تو فلو چارٹ ہم بناتے ہیں الگورتھم کے لیے یا کسی چیز کو سمجھانے کے لیے۔ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، ایک پرابلم کو سمجھانے کے لیے ہم پہلے فلو چارٹ بناتے ہیں اور پھر ہم اس کی پروگرام لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مینلی آپ کا یہ جو بک ہے ان تین مین ٹاپک پہ کنسسٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آگے جاتے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ دا پرابلم، یہ 1.1 یعنی اس کے اندر ایک ٹاپک ہے، ٹھیک ہے۔ میں ٹاپک بائی ٹاپک ڈسکس کروں گا کہ یعنی آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ ایک پرابلم ہے۔ To solve a given problem by using computer you need to write a program for it۔ سب سے پہلے آپ کو ایک پروگرام لکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے، جب آپ کمپیوٹر یوز کرتے ہوں۔ To write a program on computer program you must know two things۔ جب آپ پروگرام لکھیں گے کمپیوٹر میں، ٹھیک ہے، تو آپ کو دو چیزوں کا نالج ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے what you want the computer to do، آپ کیا چاہتے ہو کہ کمپیوٹر کیا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ سپوز کمپیوٹر پہ کچھ کام یا پرابلم سام کرنا چاہتے ہو تو کمپیوٹر کیا کرے، ایک یہ ہو گیا۔ اینڈ I mean to tell the computer what you want it to do، جیسے کہ آپ کمپیوٹر کو بتاتے ہو کہ مجھے کیا چاہیے یا کمپیوٹر کیا کرے کہ آپ کا آنسر فلفل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب جو فرسٹ پارٹ ہے کون سا، یہ والا کہ what you want the computer to do، ٹھیک ہے، یہ والا پارٹ is known as algorithm development۔ اس کو ہم الگورتھم بھی کہتے ہیں جب ہم الگورتھم بناتے ہیں۔ یہ بعد کے لیکچروں میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔
از آفان فار مور ڈیفیکلٹ دین دا سیکنڈ پارٹ. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو دو پارٹ ہیں پہلے ہم نے ڈسکس کیا، اس میں جو پہلا ہے الگوریتم ڈیولپمنٹ، یہ دوسری سے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے، اس کا بنانا ڈیفیکلٹ ہے. For this reason, many tools such as flowchart and pseudocode have been developed to help these process. یہ پہلے میں نے بتایا اس کے لیے کچھ ٹول یا ٹیکنیک بنائے گئے ہیں، جیسے کہ سب سے پہلا ہے ایک فلو چارٹ. فلو چارٹ میں نے آپ کو سمجھایا کہ اگر ایک پرابلم کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے آپ ایک ڈائیگرام بناتے ہو، ٹھیک ہے، ایک ہو گیا. اور سوڈو کوڈ بھی، اب اس کے لیے پھر ایک ڈیمی ٹائپ پروگرام لکھتے ہو. تو یہ دونوں چیزیں آپ ان ڈیفیکلٹیز کے لیے سب سے پہلے یہ کام آپ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. اب آگے جاتے ہیں کہ پرابلم ایکچولی ہے کیا، دا پرابلم. تو پرابلم کیا ہے؟ پرابلم از آبسٹیکل. آبسٹیکل کہتے ہیں کہ کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، کوئی جب آپ کوئی کام کرتے ہو تو آپ کے سامنے کوئی رکاوٹ آتی ہے، کوئی مشکل آتا ہے، ڈیفیکلٹیز آتا ہے، یا کوئی چیلنج آتے ہیں کہ آپ کو اس کام کو پورا کرنا ہے. یعنی جو بھی سچویشن آپ کے سامنے آ جائے جو کہ آپ کے کام کو روکتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں پرابلم. اور اینی سچویشن دیر ریکوائرس سلوشن، یا ایک ایسا سچویشن آپ کے سامنے آ جائے جس کے لیے کوئی سلوشن ہونا چاہیے، تو اس کو ہم کہتے ہیں پرابلم، ٹھیک ہے. دا ریزولوشن آف وچ از آرگنائز ان سلوشن، ٹھیک ہے، جس کو ہم پھر سلوٹ کرتے ہیں. پھر وین دیر از اے ڈفرینس بٹوین وٹ یعنی شوڈ بی اینڈ وٹ از، ٹھیک ہے، یہ دونوں پھر یہ ٹرم آتے ہیں. شوڈ بی مینس کہ ایسا ہونا چاہیے یا ایسا ہوگا، اس طریقے سے ہوگا. اینڈ وٹ از مین کہ کرنٹلی اس کا سچویشن کیا ہے، ٹھیک ہے. دین اے پرابلم اکر، تو یہ چیزیں پھر پرابلم آپ کے سامنے آتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. ٹو میک دا پرابلم ڈیفینیشن سے آسک یور سیلف سم کوشچن. سپوز آپ کے سامنے ایک پرابلم آ گیا تو آپ کیا کرتے ہو؟ آپ اپنے آپ سے کوشچن پوچھ سکتے ہو کہ کیا واقعی یہ پرابلم ہے، اور اگر یہ پرابلم ہے تو اس کے پھر کیا سلوشن بن جاتے ہیں. فار ایگزامپل، اف یو وانٹ ٹو رائٹ اے پروگرام، جب آپ ایک پروگرام لکھتے ہو کمپیوٹر میں، ٹھیک ہے، ایک پروگرام لکھتے ہو ٹو فائنڈ دا ایوریج آف 5 نمبر. آپ کے پاس 5 نمبر ہے، آپ اس کی ایوریج نکالنا چاہتے ہو. سپوز آپ کے پاس 2 3 4 5 6 7 اس طرح کے 5 نمبر ہے، اور پھر آپ اس کی ایوریج نکالتے ہو، ٹھیک ہے. یو کین آسک یور سیلف دا، تو پھر آپ اپنے آپ سے کچھ کوشچن کرنا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ ایک پرابلم ہے، اور اس پرابلم ہی سے پھر ہم اس کی سلوشن کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے. اب آتے ہیں اس کے طرف کہ ہم کیا کرتے ہیں. آپ کے پاس 5 یا 4 نمبر ہے اور اس کا ایوریج معلوم کرنا ہے، تو کون کون سے کوشچن اس کے بنتے ہیں، ٹھیک ہے. واٹ ڈز ایوریج ایگزیکٹلی مین، یعنی آپ یہ کوشچن بھی کر سکتے ہو کہ ایوریج کا مطلب کیا ہے. پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ ایکچولی ایوریج ہے کیا، ٹھیک ہے. ہاؤ ٹو کیلکولیٹ دا ایوریج ویلیو. جب آپ کو پھر ایوریج کا سمجھ آ گیا تو پھر آپ کو یہ بھی جاننا ہے کہ ایوریج معلوم کس طرح کرنا ہے. تو اسی طریقے سے پھر کیا ہو گیا، آپ کو ایک تو پرابلم سمجھ میں آ جائے گا، اور پھر اس کا سلوشن پھر آپ پراپر نکالیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ کوشچن ہو گئے. اب آتے ہیں پرابلم انالیسس کی طرف. پرابلم انالیسس مین کہ جب آپ اپنے پرابلم کو دیکھیں کہ یہ پرابلم کتنا کریٹیکل ہے، اور اس پرابلم کو پھر کس طرح کا سلوشن چاہیے. A computer is not that much intelligent that can be analyze a problem and come up with a solution by its own. یعنی کمپیوٹر اتنا جو ہے انٹیلیجنٹ قابل نہیں ہے کہ وہ پرابلم کو خود انڈرسٹینڈ بھی کرے اور پھر اس کا سلوشن بھی نکالے. ایک یوزر، ایک کلائنٹ اس کو، ایک پروگرامر اس کو بتائے گا کہ یہ ایک پرابلم ہے، اس کا سلوشن اس طرح ہونا چاہیے، تو پھر یہ پروسیس کرے گا. دیٹ از دا ہیومن، دا پروگرامر ہو مسٹ انالائز دا پرابلم. وہ کیا کرے گا؟ یہ پرابلم انالائز کرے گا، ڈیولپ دا انسٹرکشن، پھر اس کے لیے جو بھی پیسز ہوتے ہیں، کمانڈز ہوتے ہیں، رولز ہوتے ہیں، وہ ڈیولپ کرے گا فار سالونگ دا پرابلم، جو پرابلم ہوتا ہے، ٹھیک ہے.
اینڈ دین یوز دا کمپیوٹر ٹو ایگزیکیوٹ دا انسٹرکشن ٹو سالو دا پرابلم. پھر کمپیوٹر کو یہ انسٹرکشن دے گا کہ آپ کو یہ پرابلم اس طرح سالو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. آفٹر سلیکٹنگ اینڈ ڈسکرائب اپلائمنٹ یو نیڈ ٹو ڈیفائن دا کازز. ٹھیک ہے. آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ پرابلم ہے، ڈسکرائب بھی آپ نے کیا، سلیکٹ بھی آپ نے کیا، تو پھر آپ کو یہ بھی جو ہے جاننا چاہیے کہ اس کے کازز کیا ہے، مطلب یہ کیوں آیا، یا جب یہ آئے گا تو اس سے کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ٹو انالائز دا کازز. ٹھیک ہے. یعنی اس کے کازز، اس کی وجہ، ہم کہتے ہیں نا کہ یہ مسئلہ کیوں آیا، تو پہلے ہم اس کے کاز کی طرف جاتے ہیں، ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ سپوز ایک بندے کو بخار ہے، تو پھر ہم جاتے ہیں کہ اس کو بخار کیوں ہے، ہم اس کے کازز ڈھونڈتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کو انالائز کرنا ہے کازز کو. یو نیڈ اے کلیئر آئیڈیا آف دا پرابلم سو دیٹ اٹ کین بی. جب آپ کو پراپر آئیڈیا ہو تو پھر آپ اس کو انالائز کر سکتے ہو. ریوزٹ دا پرابلم ڈسکرپشن ٹو میک شیور یو آر کلیئر اباؤٹ. پھر دوبارہ آپ پرابلم کی طرف جائے، اس کے ڈسکرپشن کی طرف جائے، اس کی ایکسپلینیشن کی طرف جائے، اور دوبارہ شور کرے کہ آپ بالکل کلیئر ہو جائے کہ ہاں یہ ایک پرابلم ہے، یہ اس وجہ سے آیا ہے اور اس کا سلوشن اس طرح ہونا چاہیے. سپوز کوئی کویسچن ہے اس سے ریلیٹڈ. نمبر 1، واٹ از دا پرابلم اباؤٹ. یہ پرابلم کس چیز سے ریلیٹڈ ہے، کس چیز کے متعلق ہے. ہاؤ فریکوینٹلی ڈز اٹ اکر. ٹھیک ہے. یعنی یہ کتنی بار جو ہے یہ اکر ہو سکتا ہے، یہ آیا ہے. وین اینڈ ویئر ڈز اٹ اکر. وین کب، اینڈ ویئر اور کہاں پر یہ آیا ہے. آپ کو جگہ بھی اسپیسیفائی کرنا ہے، ٹائم بھی اسپیسیفائی کرنا ہے کہ کب آیا تھا یا کب آیا ہے. ٹھیک ہے. اور جگہ بھی آپ کو اسپیسیفائی کرنا ہے. ہو از افیکٹڈ. اور پھر یہ مطلب کون کون سے مزید پارٹ کیا کرتے ہیں، افیکٹ کر سکتے. چاہے نارملی آپ ایک ہیومن بینگ پہ بھی آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہو، کمپیوٹر پہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہو. تو پھر کیا ہوگا، اس کے لیے کچھ جو ٹیکنیک وغیرہ ہے. برین اسٹارم دا پاسبل کازز. برین اسٹارم مینس کہ یہ ایک ٹیکنیک ہے جو کہ آپ کو ایک سلوشن کی طرف لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی سپوز ایک مسئلہ آ گیا تو اس پہ 10 بندے ڈسکشن کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں، تھنکنگ کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیوں آیا، تو اس کو ہم کہتے ہیں برین اسٹارمنگ. پھر انہی سے ہم سلوشن کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے. گروپ دا کازز ٹوگیدر. پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کازز کو ہم آپس میں کمبائن کرتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں کہ کون سا کازز یا کون سا فیکٹر ان میں سے کریٹیکل ہے، یا اگر ہم سلوشن بھی نکالتے ہیں تو ان میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا سلوشن بیٹر ہے. ٹھیک ہے. ریپرزینٹ دا کازز گرافکلی. پھر کیا ہم کرتے ہیں، اس کازز کو ہم گرافکلی ریپرزینٹ کرتے ہیں. ایک گراف کی شکل میں، امیجز فارم کی شکل میں ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تاکہ ہر ایک بندے کو سمجھ آ جائے کہ انہی کی وجہ سے یہ پرابلم آیا ہے. ٹھیک ہے. اب جاتے ہیں مزید ڈسکشن کی طرف. جس طرح یہ ہے فون نمبر کی طرف کی سلیکٹ اے فیو وائٹل فیکٹر. پھر آپ کیا کریں گے، ان میں سے جو وائٹل فیکٹر اس کو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو، جو کہ آپ کے کام کو بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہوں. ٹھیک ہے. تو ان میں سے آپ اس فیکٹر کو سلیکٹ کریں. ٹھیک ہے. یعنی آپ کے کام میں سب سے زیادہ رکاوٹ ڈالنے والا کون سا فیکٹر ہے، وہ فیکٹر ان میں سے سلیکٹ کرے اور اس کے لیے سلوشن نکالے. Now that you have analyzed the problem, you can move on to the planning the solution. پھر آپ جب یعنی پرابلم آئیڈینٹیفائی کریں گے تو پھر آپ سلوشن کی طرف جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں سلوشن کی طرف. پلان دا سلوشن. پرابلم سمجھ میں آ گیا، برین اسٹارمنگ ہو گیا، وائٹل فیکٹر آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا. اب آتے ہیں سلوشن کی طرف. آفٹر انالائز دا سلوشن آف دا پرابلم از پلان. آفٹر انالیسز دا سلوشن آف پرابلم از پلان. ٹھیک ہے. آپ نے پرابلم آئیڈینٹیفائی کیا تو پھر آپ سلوشن کے لیے پلان کر سکتے ہو. تو مختلف قسم کے جو ہوتے ہیں سلوشن فار پرابلم، یعنی ایک پرابلم کے لیے ڈفرینٹ سلوشن ہوتے ہیں، بٹ دا پروپوز سلوشن شوڈ بی کاسٹ افیکٹیو.
یعنی ایک پرابلم کو آپ 2 3 4 یا 5 میتھڈ سے سالو ہو سکتے ہیں یہ پرابلم، لیکن آپ کو وہ میتھڈ چوز کرنا ہے جو کہ کاسٹ افیکٹو ہو، اس پہ بہت کم بجٹ لگے، ٹائم ایفیشینٹ بہت کم ٹائم ہو لے لے، ٹھیک ہے، اسپیڈ اینڈ لیس کمپلیکس، یعنی جلدی ہو جائے، آپ کا پروسیس آسانی سے ہو جائے، اور اینڈ لیس کمپلیکس، اور اس میں کمپلیکسٹی ڈیفیکلٹی کم ہو۔ تو ان ہی میں سے آپ ان 4 یا 5 میتھڈ میں سے وہ میتھڈ چوز کرے جس میں یہ سارے پراپرٹی ہو، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں مزید، دا فالوئنگ آر سم یوزفل پرابلم سالونگ ٹیکنیک، ٹھیک ہے، یہ کچھ پرابلم سالونگ ٹیکنیک ہے، تو ان میں سے جو بھی آپ کو بیسٹ لگی آپ اپنے پرابلم پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، ایبسٹریکشن، ٹھیک ہے، سالونگ دا پرابلم ان اے ماڈل آف دا سسٹم بیفور اپلائنگ اٹ ٹو دا ریئل سسٹم، یعنی آپ پہلے اپنے پرابلم کی سلوشن جو ہے ایک پروٹوٹائپ، ایک ماڈل ٹائپ پہ اپلائی کرے اور اس کا رزلٹ دیکھے، اگر اس کا رزلٹ آ گیا جس کو ہم ٹرائل ورژن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کیا کیا ریئل سسٹم پہ، ریئل ڈیٹا پہ اپنی پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ریئلی سسٹم پہ آپ اس یعنی میتھڈ کو اپلائی کر سکتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں ابسٹریکشن۔ دوسرا ہے انالوجی، یوزنگ اے سولوشن دیٹ سالو این انالوجیس سملر پرابلم، یعنی آپ وہ میتھڈ یوز کریں اس طرح کی ڈفرینٹ پرابلم آپ نے پہلی سالو کی ہے کسی میتھڈ سے، تو آپ ان میتھڈ سے اس پرابلم کو بھی سالو کرے، تو یہ ہو گیا انالوجی بیس میتھڈ۔ پھر اس کے بعد ہے برین اسٹارمنگ، اسپیشلی امنگ گروپ آف پیپل suggesting a large number of solution or idea and combine the developing them until a optimum solution is found، یا اس کے بعد یہ بھی ایک سلوشن ہے کہ ایک گروپ، 2 3 گروپ جو پیپل کے ہوتے ہیں، آپ اس کو بیٹھے اس کو کہے کہ اس پرابلم کا سلوشن نکالے، وہ سلوشن نکالے گا، آئیڈیا دے گا، پھر اس آئیڈیا کو کمبائن کرے اور ان سے ایک جو ہے نا سالڈ سلوشن نکالے جو کہ بہت افیکٹو ہو، تو یہ ہو گیا برین اسٹارمنگ۔ اس کے بعد ہے ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ، بریک ڈاؤن اے لارج کمپلیکس پرابلم انٹو سملر اسمالر اور سالوبل پرابلم۔ آپ کیا کریں کہ سپوز آپ کے پاس ایک پرابلم ہے بہت بڑا، آپ اس کو مزید بریک ڈاؤن کرے، چھوٹے چھوٹے پرابلم میں ڈیوائڈ کرے، اور پھر کنسرن جتنے بھی لوگ ہیں جو اس کو سالو کر سکتے ہیں اس کو دے دے، تو یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے۔ اس کے بعد ہے ریڈکشن، ٹرانسفارم دا پرابلم انٹو اندر پرابلم فار وچ سولوشن ایگزسٹ، یا ایک پرابلم کو آپ مزید ایک پرابلم میں کیا ٹرانسفارم کرے، تبدیل کرے، جو کہ اس کی سلوشن اس میں ایگزسٹ ہوتا ہے۔ اور لاسٹ ون ہے ریسرچ، امپلائن ایگزسٹنگ آئیڈیا اور اڈیپٹنگ ایگزسٹنگ سلوشن ٹو سملر پرابلم، ایگزسٹنگ کچھ سلوشن ہے، ٹھیک ہے، اس پرابلم کے، تو آپ اس کو اڈاپٹ کرے، وہ لے لے، ٹھیک ہے، اور اس پرابلم کو سالو کرے۔ تو آپ کے پاس ایک پرابلم آ گیا پہلے، پھر آپ نے کازز آئیڈینٹیفائی کی، اور اس کے بعد آپ نے اس کی سلوشن، یہ جو پاسبل سلوشن ہے آپ نے وہ نکالے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر آتے ہیں مزید میتھڈ کی طرف، ٹرائل اینڈ ایررز، ٹھیک ہے، ٹرائل اینڈ ایررز، ٹیسٹنگ پاسبل سلوشن انٹل دا رائٹ ون از فاؤنڈ۔ آپ کیا کریں کہ جتنے بھی سلوشن ہے آپ کے پاس، آپ اپنا ڈیٹا، اپنے پرابلم اس پہ ٹیسٹ کریں، تو آخر میں آپ کے پاس ایک بیسٹ سلوشن آ جائے گا۔ تو یہ سارے 6 7 جو ہے آپ کے سامنے یہ ٹیکنیک ہے پرابلم کی سلوشن کے، ٹھیک ہو گیا۔ آتے ہیں مزید کچھ ٹاپک کی طرف، جیسے کہ ایک ہے کہ کنڈیڈیٹ سلوشن آف اے پرابلم، تو یہ کیا ہے؟ کنڈیڈیٹ سلوشن آف اے پرابلم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس 4 5 سلوشن ہے ایک پرابلم کے لیے، جو سب سے بیسٹ سلوشن ہے، جو لیس افیکٹ کاسٹ ہو، ٹائم افیکٹو ہو، لیس کمپلیکس ہو، تو یہ سارے پراپرٹی جب اس میں ہو تو اس کو ہم کنڈیڈیٹ سلوشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سلوشن از دا ایکٹ آف پروسیس سالونگ اے پرابلم ٹو obtain the desired optimal result۔ optimal result مین کہ اس میں سارے پراپرٹی ہوں، ٹھیک ہے، یہ پہلے میں نے بتایا، with minimum cost، اور اس پہ بہت کم کاسٹ آ جائے۔
There may be several alternative for solving the problem, however finding the best, ان میں سے جو سب سے بیسٹ ہے اینڈ دا موسٹ سوٹیڈ، ٹھیک ہے، ان ٹرم آف ٹائم بجٹ کمپلیکسٹی ایٹسٹرا، تو اس کو ہم کینڈیڈیٹ سولوشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو یہ ہے سلیکٹنگ دا بیسٹ سولوشن، تو انشاءاللہ اس کو ہم پھر نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹ اس لیکچر میں ہم نے چیپٹر 1 کا جو پہلا پارٹ ہے جو کہ پرابلم سے ریلیٹڈ، پھر اس کی سولوشن سے ریلیٹڈ ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا۔ اگر ویڈیو پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کرے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرے اور بیل آئیکن کو دبائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔